اس کے بعد 25ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انسان کے اندر اس کی ذات میں اور آفاق میں، انسان کے باہر جو کچھ ہے وہ آفاق ہے. کوئی پوچھے آفاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسان کے بعد جو کچھ ہے سب کچھ آفاق ہے. تو آفاق میں اور انفس میں، انفس کا مطلب انسان، تو انسانوں میں اور انسانوں کے باہر جنہیں چیزیں ہم اپنی نشانیاں دکھانے والے ہیں، اور تم کو یہ معلوم ہو جائے گا ساری چیزیں حق ہیں. کہتے تھے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اتنے ٹائم تک زندہ کیسے رہے؟ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کیسے زندہ رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی مقرر کر دی ہے. دیکھ لو، یہ ایک بار 1990 کا واقعہ ہے. فاکلینڈ کے ایک جزیرے فاکلینڈ پر ایک پوری شکاریوں کی ایک جہاز تھی جس سے وہ مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے، اور یہ ویل مچھلیوں کا شکار کرنا تھا. ویل مچھلیوں کا انہیں شکار کرنا تھا. ان تمام شکاریوں میں ایک کا نام جیمز تھا. پتہ نہیں کیسے وہ سمندر میں گر گیا ہو، اور ایک ویل مچھلی نے اس کو نگل لیا. شکاریوں نے اپنے اس ساتھی جیمز کی تلاش کی. 2 دن کے بعد وہ مچھلی ملی، پکڑی گئی، اور جب پیٹ پھاڑ کر کے نکالا گیا تو جیمز زندہ نکلا. ایک تاریخی حقیقت ہے، ہسٹری پڑھ لیجئے جیمز نام کی. فاکلینڈ میں جس آدمی کو مچھلی نے نگل لیا تھا، ویل مچھلی نے، اس کا کیا ہوا؟ نیٹ کے اوپر مار کر کے دیکھیں، پوری تفصیل آ جاتی. جی 2 دن کے بعد وہ مچھلی پکڑی گئی، پیٹ چیرا گیا، تو 2 دن تک آدمی مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھا. دیٹ از ٹرو، حقیقت ہے یہ. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا. یہ ایک عام آدمی ہے، یہ زندہ رہ سکتا ہے، تو رب تعالیٰ کیوں زندہ نہیں رکھ سکتے؟ اسی طریقے سے کہتے تھے اعمال کوئی چکھنے والی چیز ہے. اعمال کو تولنے کے لیے ترازو کی کیا ضرورت ہے؟ ترازو کا کیا مطلب ہے؟ اعمال کوئی گیہوں تھوڑی ہے، اعمال کوئی سونا اور چاندی تو نہیں کہ ان کو تولا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سیسمومیٹر، زلزلہ پیما، یہ جو حرکت ہوتی ہے، حرکت کوئی چکھنے والی چیز تھوڑی ہے، عملی کی طرح دکھائی نہیں دیتی ہے. اس کو ناپنے کے لیے کہ کتنے درجے کا یہ زلزلہ تھا بتا دیتے ہیں. زلزلے کی رفتار کیا تھی؟ سیسمومیٹر کے ذریعے. تھرمومیٹر ایجاد کیا گیا، بخار معلوم ہو جاتا. بخار کیا چکھنے کے لیے ہے جی. یہ ساری چیزیں ایجاد کر دی گئی ہیں. اور کچھ چیزیں ابھی اپنے وجود کے انتظار میں ہیں کہ وقت آئے اور ہم ظاہر ہو جائے، جیسے یاجوج ماجوج ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اپنے ظہور میں وقت کے منتظر ہیں. باقی دھیرے دھیرے ساری چیزیں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ سوئس جو ایک سائنسداں ہے یان ولمٹ، اس نے ڈولی نام کے ایک بھیڑ سے کلوننگ کر کے بغیر نر بھیڑ کے اس نے ایک بچہ پیدا کیا. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ساری چیزیں آفاق اور انفس میں سب دکھانے والے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے جتنی باتیں کہی ہیں سب کی سب حق ہیں. کچھ باتیں ظاہر ہو چکے ہیں، کچھ اپنے وقت کی منتظر ہیں. جی اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی 10 صفتیں بیان کی. دیکھو عجیب بات ہے، اس کا نام سورہ فصلت ہے. ایک بات بولوں، اس سے پہلے جہاں جہاں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کا تذکرہ ہے صرف اتنا کہہ دیا گیا فی ستۃ ایام، ان 6 days، 6 دنوں میں بنایا گیا ہے. جی تفصیل نہیں ہے، لیکن اس کا نام سورہ فصلت ہے. تفصیل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل فرمائی ہے. کیا کہ 4 دنوں کے اندر ہم نے زمین کو بنایا ہے اور 2 دنوں کے اندر آسمان. کیسے؟ 2 دنوں کے اندر ہم نے زمین کا اسٹرکچر بنا دیا پورا. جی پوری زمین بنا دی. پھر 2 دنوں میں آسمان بنایا 4، اور پھر بعد میں اب زمین کے اوپر پودے، زمین کے اوپر پیڑ، زمین کے اوپر نہریں، زمین کے اوپر ندیاں، زمین کے اوپر پہاڑ. یہ 2 دن کے اندر گویا کہ زمین اور زمین کے اوپر جتنی چیزیں سب 4 دن میں بنی. پھر فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں. اور اس کے بعد 2 دن کے اندر آسمان بن گیا. پہلے کیسے؟ زمین بنا دی گئی، پھر آسمان بنا دیا گیا، اور اس کے بعد زمین کے اوپر جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ بنا دی گئی. بتائے گا تو ہر جگہ 6 دن ہے. 6 دن کیسے بنایا گیا؟ چونکہ یہ سورہ فصلت ہے، تفصیل ہے، یعنی اس میں تفصیل کی گئی ہے. یہ مفسرین نے کہا عجیب و غریب بات ہے. جی
قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، 2 دن میں، وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیها رواسy من فوقها، اس کے اوپر پہاڑوں کو بنا دیا، وبارک فیها وقدر فیها اقواتها، روزیاں مقدر کر دی فی 4 ایام، یہ کل ملا کر کے 4 دن ہوئے. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا وكرها قالت اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين، 2 دن کے اندر 7 آسمان بنائے. کل 6 دنوں کے اندر تخلیق ہوئی. یہاں تفصیل ہے، اس سے پہلے اجمال تھا. کہتے ہیں جن کو پوج رہے ہیں دنیا میں، قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ارے یہ لوگ تو غلطی پر تھے اور انہوں نے غلط راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی تھی. بولیں گے کہاں ہے وہ؟ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس، ہمارے رب ہمیں دکھا دے وہ کہاں ہیں. وہ کون؟ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جنوں میں کے اور انسانوں میں کے، وہ کہاں ہیں؟ اور ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے معلوم ہے؟ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے قدموں تلے کچلنے والے ہیں. ان کو کہاں ہے وہ؟ یہاں تو سروں پر بٹھاتے تھے اور آج ان کو قدموں کے نیچے رکھنے کی بات کر رہے ہیں. زیادہ سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ تم تمنا کرو کہ جن کو تم نے دنیا میں سروں کے اوپر بٹھا رکھا ہے، تمنا کرو کہ مل جائیں تو ان کو قدموں تلے رونت دے. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. اللہ اکبر.